ہمارا بچا کچا لشکر جا کر شہر میں محصور ہو گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم دونوں باپ بیٹا گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا، پھر اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، بیٹی کیا تو ایبا سے مل چکی ہے؟ اس سوال پر کمار دیوی اداس ہو گئی تھی۔ چند بار اس نے نفی میں گردن ہلائی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، بابا میں ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچی تھی جس وقت ایبا راجپوتوں کے سردار کے ساتھ انفرادی مقابلہ کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ اپنے لشکر میں آنا پسند نہ کیا، اس لیے کہ اگر میں ان مسلح جوانوں کو لے کر اپنے لشکر میں جاتی تو ہمارے لشکری ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیتے۔ میں اکیلی بھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے کہ اگر میں ایسا کرتی تو آپ یقیناً مجھ پر شک کرتے کہ میں بے آبرو اور بے عصمت ہو چکی ہوں۔ اب یہ ایبا کے آدمی آپ کے قریب کھڑے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسی اور کس طرح اپنی آبرو اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر عجیب سے انداز میں بھیم دیو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی اگر تو ان کو اپنے ساتھ نہ بھی لاتی، ان سے گواہی نہ بھی دلاتی، تب بھی مجھے تیری بات پر اعتبار ہوتا۔ تو میری ایسی بیٹی ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں۔ بھیم دیو کے خاموش ہونے پر کمار دیوی پھر بول اٹھی، پتا جی جس وقت ایبا انفرادی مقابلہ کر رہا تھا اس وقت میں یہاں پہنچی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے راجپوتوں کے سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور جو حالات میں نے بیان کیے ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے پاس آنے کے بجائے مسلمانوں کے لشکر کے پڑاؤ میں چلی گئی، اور اب میں پڑاؤ سے اٹھ کر ہی آپ کی طرف آئی ہوں، اس لیے کہ پڑاؤ میں آپ اور رام دیو کی گرفتاری کی خبر پھیل چکی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر وہ پوچھنے لگی، باتوں باتوں میں مجھے ماتا جی کا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، میری گمشدگی پر وہ بڑی پریشان اور فکر مند ہوئی ہوں گی۔ کمار دیوی کے ان الفاظ کے جواب میں رام دیو بھیم دیو دونوں پریشان اور فکر مند سے ہو گئے تھے۔ پھر بھیم دیو کہنے لگا، بیٹی تیری گمشدگی پر تو وہ دن رات روتی رہتی ہے اور تجھے یاد کرتی ہے۔ اب تجھے دیکھ کر میں سمجھتا ہوں اس کی خوشی، اس کی طمانینت کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ ابھی حالات نہ جانے کس کروٹ بیٹھتے ہیں، یہ مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایبا نے جو تمہاری مدد کی ہے اور تمہیں بھیڑیوں کے چنگل سے نجات دلائی ہے، وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہے گا۔ اب ہمارے ساتھ دیکھیں کیا سلوک کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے بھیم دیو کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک طرف سے ایک مسلح جوان آیا اور جس سالار کی نگرانی میں بھیم دیو اور رام دیو کو رکھا گیا تھا اسے مخاطب کر کے وہ جوان کہنے لگا، راجہ بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو کو لے کر چلو، انہیں قطب الدین ایبک اور ایبا نے بلایا ہے۔ یہ الفاظ بھیم دیو اور رام دیو نے بھی سن لیے تھے۔ دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، راجکماری بھی کھڑی ہو گئی، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، چلیں میں آپ دونوں کے ساتھ چلتی ہوں، میں قطب الدین ایبک اور ایبا سے منت سماجت کر لوں گی، امید ہے کہ وہ کوئی سخت قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں کچھ مسلح جوانوں کی نگرانی میں چل دیے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ قطب الدین ایبک اور ایبا اور ان کے کچھ سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں جب ان کے سامنے گئے تو راجکماری کمار دیوی کو دیکھتے ہی ایبا کے چہرے پر بل پڑ گئے تھے، آنکھیں قہر اور غضب برسا گئی تھیں۔ پھر وہ سالار سے مخاطب ہوا جس کی نگرانی میں بھیم دیو اور رام دیو کو رکھا گیا تھا، تمہیں صرف بھیم دیو اور رام دیو کو لانے کے لیے کہا تھا، یہ لڑکی کون ہے جسے تم ساتھ لے کر آئے ہو؟ ایبا کے ان الفاظ پر کمار دیوی حیرت زدہ اور پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ اس موقع پر قطب الدین اور دوسرے سالار ہلکے ہلکے تبسم میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو جوان بھیم دیو اور رام دیو کو لے کر آیا تھا وہ انتہائی انکساری میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر یہ بھیم دیو کی بیٹی راجکماری کمار دیوی ہے۔ ایبا نے پھر پہلے جیسے غصے اور ناپسندیدگی میں اس سالار کو مخاطب کیا، کیا یہ بھی اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جنگ کے دوران گرفتار ہوئی ہے؟ وہ سالار بیچارہ پریشان اور کچھ منتشر سا ہو گیا تھا، پہلے کی نسبت زیادہ عاجزی سے بولا، نہیں امیر یہ گرفتار تو نہیں ہوئی، جس وقت ہم ان دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر کے ایک جگہ رکھے ہوئے تھے
تو یہ اپنے باپ اور بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ ایبا نے کچھ سوچا، پھر اس سالار کو مخاطب کر کے کہا، قبل اس کے کہ ہم بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو سے گفتگو کا آغاز کریں، اس لڑکی کو یہاں سے ہٹا دو۔ وہ سالار حرکت میں آنے ہی لگا تھا کہ اس موقع پر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے راج کماری بول اٹھی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایبا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور عجیب سی بیگانگی میں کہنے لگا، اور میں تم سے کچھ سننا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایبا نے اپنے سالار کی طرف دیکھا اور پہلے کی نسبت زیادہ غصے میں کہنے لگا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اس لڑکی کو یہاں سے ہٹا دو تاکہ ہم اس کے باپ اور بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں۔ راج کماری کمار دیوی عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس موقع پر بھیم دیو اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا، اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی ضد نہ کر، تو وہ جو خیمہ قریب نظر آ رہا ہے اس کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو جا۔ بیٹی ایبا کے سامنے نہ آ، میں سمجھتا ہوں یہ تم سے نفرت کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہاں زیادہ دیر کھڑا رہنے سے اس کی نفرت اپنے عروج پر پہنچ جائے اور ہمارے متعلق کوئی بہتر فیصلہ کرنے کے بجائے یہ ہماری گردن کاٹ دینے کا ہی حکم دے دے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر کمار دیوی لرز کر رہ گئی تھی، چپ چاپ پیچھے ہٹی اور خیمے کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عجیب سے انداز میں ایبا نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، جس کے جواب میں قطب الدین ایبک بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھیم دیو، اس سے پہلے جو تیرے لشکر کے ہاتھوں ہمیں اور ہمارے سلطان کو پسپائی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، تو بڑا خوش اور مطمئن تھا کہ تم نے مسلمانوں کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن ہم نے اسی وقت ٹھان لی تھی کہ تجھ سے اپنی شکست کا انتقام لیں گے، اور دیکھ جو کچھ ہم نے ارادہ کیا تھا اسے ہم نے آج عملی صورت پہنا دی ہے۔ اب تو ہی بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قطب الدین ایبک کے سوال پر بھیم دیو عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس موقع پر رام دیو نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر بڑی عاجزی میں کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں، میں راجہ کا بیٹا رام دیو ہوں۔ قطب الدین ایبک نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ رام دیو نے چند لمحوں کے لیے بڑے غور سے ایبا کی طرف دیکھا، پھر قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے محترم امیر، میں جانتا ہوں ایبا کو ہمارے خلاف بڑے شکوے بڑی شکایتیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس میں میں شامل حال نہیں تھا، نہ ہی میرا باپ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایبا اور میری بہن کمار دیوی کا معاملہ تھا، دونوں اپنے اپنے خیالات پر رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ میں جانتا ہوں ایبا سے ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا، لہٰذا ہم کسی بہتر سلوک کی توقع بھی نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود یہاں تک کہتے کہتے رام دیو کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ قطب الدین ایبک بول اٹھا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں تم باپ بیٹے کا معاملہ ایبا پر چھوڑتا ہوں۔ تم لوگوں نے ایبا پر ذاتی طور پر بھی مظالم کیے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کے اس کردار کا فیصلہ تو ایبا ہی کرے گا۔ جہاں تک سلطنت کا معاملہ ہے تو بھیم دیو، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں غور سے سنو۔ بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا بڑے غور سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ خیمے کی اوٹ میں کھڑی کمار دیوی نہ صرف ان کی طرف دیکھ رہی تھی بلکہ غور سے ان کی گفتگو بھی سن رہی تھی۔ قطب الدین ایبک نے بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھیم دیو، اس سے پہلے بھی ایک بار ہم تم سے ٹکرا چکے ہیں اور تمہیں ہم نے شکست دی تھی، لیکن شکست دینے کے بعد ہم نے مزید تم سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، یہی جان کر ہم لوٹ گئے تھے کہ اس سے پہلے جو ہمیں پسپائی ہوئی تھی اس کا ہم نے تم سے انتقام لے لیا ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد تم نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد تم پرامن رہتے اور ہمارے خلاف سر اٹھانے کی کوشش نہ کرتے، لیکن تم نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے راجپوتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ شاید تمہیں یہ خیال آ گیا تھا کہ جس لشکر میں راجپوت ہوں اسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور میرے خیال میں آج ہم نے تمہارے اس وہم اور زہم کو بھی توڑ دیا ہے۔ راجپوت تو تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ جائیں گے ہم ان کا تعاقب کریں گے، انہیں کہیں ٹکنے اور قوت پکڑنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھیم دیو،
اگر تم راجپوتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف لشکر کشی نہ کرتے تو بھی ہم خاموش رہتے اور تمہیں نہروالا پر حکومت کرنے دیتے، لیکن اب تم نے خود حالات کو تبدیل کیا ہے۔ ہم سے شکست کھانے کے بعد تم نے پھر اپنے آپ کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا اور خم ٹھونک کر ہمارے مقابلے پر آئے، لیکن تمہاری بدقسمتی کے ہمارے ہاتھوں پھر تمہیں شکست اٹھانا پڑی۔ بھیم دیو، میں نہیں جانتا کہ ایبا تمہارے اور تمہارے بیٹے رام دیو سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ جب میں تم دونوں کا فیصلہ اس کے سپرد کر چکا ہوں تو تمہارا فیصلہ وہی کرے گا، لیکن تمہاری سلطنت سے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے کہ اب تم مزید نہروالا کے حکمران نہیں رہو گے۔ نہروالا کو ہم اپنی سلطنت میں شامل کر رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں تمہیں کوئی شک یا شبہ ہو تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹے رام دیو دونوں کو اجازت دیتا ہوں کہ واپس نہروالا چلے جاؤ۔ جو لشکر یہاں سے شکست اٹھانے کے بعد نہروالا میں داخل ہو چکا ہے، پھر اس کی کمانداری شروع کرو۔ میں اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ یہیں پڑاؤ رکھتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ ان راجپوتوں کو بھی واپس لے آؤ جو شکست اٹھا کر بھاگ گئے ہیں، انہیں بھی نہروالا شہر کے اندر محصور کر لو۔ جب تک تم اس کام کی تکمیل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اپنا پڑاؤ یہیں رکھیں گے، شہر پر حملہ آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس بات کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اور جب تم نہروالا میں اپنی پوری طاقت اور قوت جمع کرتے ہوئے لشکر کو استوار کر لو گے تو ہمیں پیغام بھجوانا، تو میں اور ایبا نہروالا پر حملہ آور ہوں گے، اور خداوند قدوس نے چاہا تو نہروالا کو بزور شمشیر فتح کر کے رہیں گے۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کے لیے بھیم دیو کی گردن جھکی رہی۔ اس موقع پر اس کا بیٹا رام دیو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خیمے کی اوٹ میں کمار دیوی انتہائی پریشان اور فکرمند کھڑی تھی، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ بھیم دیو نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں آپ لوگوں سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا، آپ لوگ مجھے شکست دے چکے ہیں، راج پاٹ میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا اور کہیں اور کسی اور پرسکون جگہ جا کر زندگی کے باقی دن گزار لوں گا۔ میں جانتا ہوں اس وقت پورا ہندوستان آپ کی گرفت میں ہے، میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ لوگوں کی نگاہوں میں ہوں گا، اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے بھیم دیو کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ قطب الدین ایبک بول اٹھا، بھیم دیو، تمہیں نہروالا چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قصر میں تمہارا قیام ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم اسی قصر میں رہو گے۔ شہر کے اندر جس قدر تمہارے ہم مذہب ہیں انہیں اپنے طور پر عبادت کرنے مندروں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد تمہارے لشکر کا وہ حصہ جو شہر میں داخل ہو کر محصور ہو چکا ہے اسے شہر سے نکال دو۔ کوئی بھی جنگجو یا ہتھیار بند شخص نہروالا میں نہ رہے، اگر کوئی رہے گا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ بھیم دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھیم دیو، ابھی میں نے تمہارے ساتھ اپنی گفتگو ختم نہیں کی ہے، پہلے ایبا کا فیصلہ سن لو کہ وہ تم دونوں باپ بیٹے سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ اپنی گفتگو کی تکمیل کروں گا۔ ساتھ ہی قطب الدین ایبک سوالیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر خیمے کی اوٹ میں کھڑی کمار دیوی عجیب سی پریشانی اور فکر مندی میں ایبا کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بھیم دیو اور رام دیو نے بھی ایک بار بھرپور انداز میں ایبا کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر ایبا نے بھیم دیو اور رام دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سب سے پہلے اپنے بھائی قطب الدین ایبک کا شکر گزار ہوں کہ تم دونوں کا معاملہ میرے سپرد کیا، یہ ان کی مہربانی اور مجھ پر احسان ہے۔ بھیم دیو اور رام دیو، میں جانتا ہوں جب تک راج محل میں میرا قیام رہا تم دونوں کا سلوک میرے ساتھ برا نہیں تھا، اگر برا ہوتا بھی تو یہاں اس موقع پر میں تم سے اپنا کوئی ذاتی انتقام لینے کا مجاز نہیں، میں نے تم دونوں کو معاف کیا۔ بھیم دیو، تمہاری راج کماری کمار دیوی نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہو سکتا ہے اس کی نگاہوں میں اسی سلوک کا حقدار تھا، بہرحال میں نے اسے بھی معاف کیا۔ خیمے کے پیچھے کمار دیوی نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایبا کی آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھیم دیو، رام دیو، میں نے تم دونوں باپ بیٹے کو معاف کر دیا ہے،
اب آخری گفتگو کرنی ہے، وہ محترم قطب الدین ایبک ہی تم سے کریں گے۔ ایبک کے ان الفاظ پر قطب الدین ایبک مسکرایا۔ بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، بھیم دیو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر واپس شہر چلے جاؤ۔ شہر میں جس قدر مسلح جوان ہیں انہیں شہر سے نکال دو۔ اگر وہ تمہارا حکم مان جائیں تو بہتر، اگر وہ تمہارا حکم ماننے سے انکار کریں تو پھر تم دونوں باپ بیٹا ہمارے پاس چلے آنا۔ ہم میں ہمت اور طاقت ہوئی تو ہم انہیں قلعے سے نکال باہر کریں گے۔ بھیم دیو، ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ قلعے کے اندر کوئی بھی ہتھیار بند یا مسلح جوان نہیں رہے گا۔ سب کو شہر اور قلعہ خالی کرنا ہوگا۔ قلعے کے اندر ہم اپنے لشکر کا ایک حصہ رکھیں گے۔ نہروالا میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کریں گے۔ اس کے بعد میں اور ایبا اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ بھیم دیو، ایبا تمہیں معاف کر چکا ہے، لہٰذا میں تم سے یہ کہتا ہوں، تم تینوں اپنے گھر جاؤ۔ پہلے اپنے شکست خوردہ لشکریوں سے گفتگو کرو، جو وہ جواب دیتے ہیں اس سے مجھے مطلع کرو، اس کے بعد میں کوئی کارروائی کروں گا۔ بھیم دیو اور رام دیو کی جان بچ گئی تھی، لہٰذا وہ اسی پر بے حد خوشی اور طمانینت محسوس کر رہے تھے۔ دونوں جانے کے لیے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دوران خیمے کی اوٹ سے کمار دیوی نکلی، بھاگتی ہوئی قطب الدین ایبک اور ایبا کے سامنے آئی۔ ایبا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، پھر شہد برساتی آواز میں کہنے لگی، آپ نے میرے باپ بھائی اور مجھے معاف کر دیا، اس کے لیے میں آپ کی نہایت ممنون اور شکر گزار ہوں۔ ایبا نے کمار دیوی کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کی اس حرکت پر کمار دیوی اداس ہو گئی۔ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہا، کمار دیوی، اپنے راج محل میں تم لوگوں نے مجھ سے جو سلوک کیا وہ میرا اور تم لوگوں کا ذاتی معاملہ تھا، اور یہاں اپنی ذاتیات کو سامنے رکھتے ہوئے تم سے کوئی نہ انتقام لینا چاہتا ہوں نہ ایسا کرنے کا مجاز ہوں۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس موقع پر کمار دیوی بیچاری کٹ کر رہ گئی تھی۔ ایبا اس کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہو رہا تھا، زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمار دیوی ابھی تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، یہاں تک کہ اس نے پھر ایبا کو مخاطب کیا، ایبا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایبا نے پھر نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، بس اب میرے ساتھ مزید گفتگو نہ کرنا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں خود یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ ایبا کے ان الفاظ نے راج کماری کمار دیوی کو افسردہ اور اداس کر دیا تھا۔ ایبا سے پلٹ کر وہ قطب الدین ایبک کے سامنے آئی اور دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، اگر آپ برا نہ مانیں تو علیحدگی میں ذرا میری بات سنیں۔ قطب الدین ایبک نے اس موقع پر سوالیہ انداز میں ایبا کی طرف دیکھا۔ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، اگر وہ علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ آپ سن لیں، کیا کہنا چاہتی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ قطب الدین ایبک مسکرایا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے اپنے باپ بھیم دیو اور اپنے بھائی رام دیو کو بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس طرح وہ تینوں اسی خیمے کے پاس چلے گئے جس کی اوٹ میں تھوڑی دیر پہلے کمار دیوی کھڑی تھی۔ پھر کمار دیوی دھیمے اور رازدارانہ سے لہجے میں قطب الدین ایبک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، امیر، میری نگاہوں میں آپ بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں ایک بہن کی حیثیت سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ قطب الدین ایبک نے شفقت بھرا ہاتھ کمار دیوی کے سر پر رکھا، پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا، میری بہن، کہہ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کمار دیوی کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، سب سے پہلے تو میں آپ اور ایبا دونوں کی شکر گزار ہوں کہ ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد آپ نے میرے باپ میرے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے واقعی میری اور ایبا کی دشمنی چل رہی تھی، میں آپ سے کوئی بات چھپاؤں گی نہیں۔ شروع میں جب اوج کے میدان میں ایبا نے مجھ سے تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا تھا، پھر وہ وہاں سے ہمارے راج محل میں آ کر مقیم ہوا تھا، تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں اس کی طرف مائل ہو گئی تھی اور اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ جب اس نے نہروالا سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے اس بھاگنے کے عمل کو میں نے اپنی انا پر ایک ضرب جانا۔ میں یہ خیال کرنے لگی تھی کہ میں ایبا سے اس قدر محبت کرتی ہوں اور میری محبت کا جواب وہ یوں دے رہا ہے، یہاں سے مجھے چھوڑ کر وہ بھاگ رہا ہے۔ اس طرح ایبا کے بھاگنے سے میں نے یوں سمجھا کہ اس نے میری تحقیر کی ہے۔ اگر میں اس سے جو محبت کرتی تھی اس کے تحت اندھی ہو کر اس کے خلاف انتقام پر اتر آئی اور اس سے برا سلوک کیا،
لیکن اس کے باوجود وہ بڑا باہمت اور جرأت مند ہے، کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ گیا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتی ہوں کہ اس کے بھاگنے کے بعد میں نے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک اسے قتل نہیں کروں گی، لیکن اب میں ہر چیز کو بھول چکی ہوں، فراموش کر چکی ہوں۔ میرے ساتھ کیا بیتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ میں اپنے بھائی اور باپ کو اس لیے یہاں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ میں آپ پر انکشاف کروں کہ ایبا کے جن ساتھیوں نے مجھے سرسوتی کے جہنم سے نکالا ہے اور وہ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں ان کے اطوار، ان کے کردار اور ان کے اخلاق سے جہاں متاثر ہوئی، وہاں جب وہ جگہ جگہ رک کر نماز ادا کرتے تھے تو ان کے اس عمل نے بھی مجھے متاثر کیا، لہٰذا میں اب ہندو نہیں مسلمان ہو چکی ہوں۔ آپ کے مسلح جوان مجھے لے کر آئے تھے، انہی کے اندر، انہی کی موجودگی میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کماری کمار دیوی رک گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے، بیچاری کچھ دیر ہونٹ کاٹتی رہی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا باپ بھیم دیو اور بھائی رام دیو بھی پریشان ہو گئے تھے۔ قطب الدین ایبک نے ہاتھ آگے بڑھا کر بڑے پیارے انداز میں اس کا سر تھپ تھپایا اور کہنے لگا، میری بہن کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اگر تم اسلام قبول کر چکی ہو تو اس پر تمہیں پچھتاوا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ قطب الدین ایبک کے ان الفاظ پر کمار دیوی چونک سی پڑی، سر پر بندھے ہوئے رومال سے اس نے اپنے آنسو خشک کیے اور کہنے لگی، بھائی یہ بات نہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ایبا سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں یہ بات اپنے بھائی اور باپ کی موجودگی میں کہہ رہی ہوں۔ جس وقت وہ شروع میں راج محل میں آیا تھا تو اس وقت جو مجھے اس سے محبت تھی اس سے کہیں زیادہ اب میں اسے چاہنے اور محبت کرنے لگی ہوں۔ بھائی میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ایبا کو مجھ سے راضی کرا دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر ایبا مجھے نہ ملا تو میں اپنی ذات کا خاتمہ کر لوں گی اور میں زندہ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو قطب الدین ایبک کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، فقط تمہارے متعلق جو ایبا کے خیالات ہیں انہیں یکدم تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میری بہن، تمہیں شاید خبر نہ ہو کہ جتنا عرصہ تم اور ایبا ایک دوسرے سے جدا اور دور رہے، اس دوران ایبا نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی بھی بے پناہ انداز میں اسے چاہتی تھی اور پل کے لیے بھی اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ جنگوں کے دوران بھی اس کے پہلو بہ پہلو رہ کر حصہ لیا کرتی تھی۔ لیکن جس قبیلے سے وہ لڑکی تعلق رکھتی تھی وہ قبیلے والے اپنی لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں اور وہ لڑکی بھاگ کر ایبا کے لشکر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ کسی کے ہاتھ بکنا نہیں چاہتی تھی، نہ اپنی ذات، اپنی آبرو کا سودا کرنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ ایبا کے ساتھ رہی، اسی دوران وہ ایبا کو پسند کرنے لگی۔ دونوں نے شادی کر لی، لیکن برا ہو حالات کا، جو شخص اس لڑکی کو خریدنا چاہتا تھا وہ اسے پسند کر چکا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا، وہ اسے ترائن کی جنگ کے بعد اٹھا لے جانا چاہتا تھا جب وہ لڑکی پڑاؤ میں موجود تھی، لیکن جب اس نے ان کے ساتھ بھاگنے سے انکار کر دیا تو وہ خفیہ طور پر اس لڑکی کو قتل کر کے چلے گئے۔ اب ایبا کو اپنی بیوی کے مرنے کا بھی بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ میری بہن، میں سمجھتا ہوں ایبا کو تم سے جو شکایتیں اور شکوے اور گلے ہیں وہ آہستہ آہستہ رفع ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ہی تم جا کر ایک دوسرے کو اپنا سکتے ہو۔ ہاں، اگر ایبا تمہاری زندگی کا ساتھی بننا چاہے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، کمار دیوی، یوں جانو تمہیں اور ایبا کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ایک سست عمل اور وقت کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ یہاں قیام کے دوران میں ایبا سے بات کروں کہ وہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے وہ میرا کہا مانتے ہوئے تم سے راضی ہو بھی گیا تو وہ یوں کہہ دے گا کہ اس نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہاری طرف سے اس کا دل صاف نہیں ہوگا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بنو تو تم دونوں کے دل صاف ہوں، ایک دوسرے کی ضرورت بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب کمار دیوی تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، بھائی، میں جانتی ہوں وہ فی الفور مجھ سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت وہ میری طرف دیکھنے کا روادار تک نہیں ہے۔
جس وقت اس نے مجھ سے گفتگو کی اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب یہاں کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے لشکر کو لے کر واپس جائیں تو مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیں، اس لیے کہ میں آپ کے پڑاؤ میں قیام کر چکی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پڑاؤ میں کافی عورتیں ہیں۔ آپ کے لشکر میں ان عورتوں کے ساتھ میں بھی رہ لیا کروں گی۔ اس طرح آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے میں گاہے بگاہے ایبا کے سامنے آ کر اور کبھی اس کی خدمت کرتے ہوئے اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس تجویز کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب قطب الدین ایبک پہلے جیسی ہمدردی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی میری بہن، جو بات تم نے کہی ہے اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت تمہارا باپ اور تمہارا بھائی تمہارے پاس کھڑے ہیں، پہلے ان دونوں سے پوچھو کیا یہ دونوں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیں گے؟ اس موقع پر کمار دیوی بیچاری سوالیہ انداز میں کبھی اپنے باپ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ عجیب سی کاٹ کھانے والی خاموشی تھی جسے کمار دیوی کے بھائی رام دیو نے توڑا۔ رام دیو نے پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، امیر، میں کمار دیوی کا بھائی ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شروع میں یہ ایبا سے کس قدر شدت کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعد میں کس قدر اس سے نفرت بھی کرتی رہی۔ میں اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہوں کہ میری بہن سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے اس کے اور ایبا کے درمیان بے تعلقی کی خلیج گہری ہو گئی۔ بہرحال میری طرف سے اجازت ہے، یہ آپ کے لشکر میں قیام کر سکتی ہے، اس لیے کہ اگر ایبا اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے تو میں سمجھوں گا میری بہن کو اس کی منزل مل گئی ہے۔ جب میری بہن خوش ہوگی تو میں بھی خوش ہوں گا۔ رام دیو خاموش ہوا تو کمار دیوی اپنے باپ بھیم دیو کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ بیچارہ اس موقع پر بت کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ آخر کمار دیوی نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پتا جی، کیا آپ میرے ارادوں سے اتفاق نہیں کرتے؟ حالانکہ میرا بھائی مان چکا ہے۔ بھیم دیو چونک اٹھا، ایک گہری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور انتہائی چاہت اور محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، بیٹی، یہ بات نہیں، اپنے بھائی سے پوچھو۔ جب تم ہم سے چلی گئی تھی میں ہر وقت یہی دعا مانگا کرتا تھا کہ بھگوان کرے ایبا نے اغوا کر کے تمہیں اپنے پاس رکھ لیا ہو اور تم سے شادی کر لی ہو۔ بیٹی، ایبا ایک اچھا انسان ہے، ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اسے کھو دیا تھا۔ بیٹی، تو اگر ایبا کو راضی کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے امیر قطب الدین ایبک کے لشکر میں شامل رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم ایبا کو حاصل کر سکو تو یوں جانو اس میں میری بھی خوشی اور طمانینت ہوگی، لیکن سوچتا ہوں کہ اگر تم باہر ہی باہر لشکر میں رہتے ہوئے لوٹ جاؤ گی تو تمہاری ماں پر کیا بیتے گی؟ بس انہی سوچوں نے مجھے اداس اور افسردہ کر دیا ہے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی قطب الدین ایبک بول اٹھا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دونوں باپ بیٹا ابھی اور اسی وقت کمار دیوی کو لے کر نہروالا چلے جائیں۔ کمار دیوی پہلے اپنی ماتا سے ملے۔ ہم اپنے لشکر کو لے کر آج ہی یہاں سے کوچ تو نہیں کر رہے، ابھی تو کئی ہفتوں تک ہمارا قیام ہوگا۔ شہر کے انتظام کو ہم اپنے طور پر درست کریں گے، قلعے کے اندر اپنا ایک لشکر رکھیں گے، یہاں اپنا ایک والی مقرر کریں گے، اس کے بعد میں اور ایبا یہاں سے جائیں گے۔ قطب الدین ایبک کے ان الفاظ سے بھیم دیو اور رام دیو اور کمار دیوی تینوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر قطب الدین ایبک کے کہنے پر وہ تینوں وہاں سے چلے گئے، جبکہ قطب الدین ایبک وہاں سے ہٹ کر ایبا کے پاس آیا، جو ابھی تک اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں قطب الدین ایبک اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ قطب الدین ایبک کے آنے پر ایبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دونوں مل کر میدان جنگ سے اپنا پڑاؤ اٹھا کر آگے بڑھے تاکہ نہروالا شہر کے قریب جا کر خیمہ زن ہو سکیں۔ راجہ بھیم دیو، جس کی اب کوئی حیثیت نہ رہی تھی، وہ اپنے بیٹے رام دیو اور بیٹی راج کماری کمار دیوی کے ساتھ جب نہروالا کی فصیل کے شمالی دروازے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا شہر پناہ کا وہ دروازہ بند تھا۔ فصیل کے اوپر برجوں کے اندر پہرا دینے والوں نے راجہ کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے دروازے کے محافظوں کو آواز دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، جس پر وہ دروازہ کھل گیا۔